کہ حکومت اب رات کے اندھیرے میں عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا حل صرف ایک شخص ہے، عمران خان، جو اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار سے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ حکومت نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اہم شخصیت کا حکومت کو مدد دینے سے انکار، حکومت گھبرا گئی، انٹرنیٹ تمام سوشل ایپس کو بند کر دیا گیا ہے، ڈاؤن کر دیا گیا۔ یہ حکومت اس وقت کانپ گئی ہے، یہ حکومت اس وقت پریشانی میں ہے، کیونکہ عوام کفن باندھ کر عمران خان کی کال کے اوپر اسلام آباد کے لیے نکل پڑے، قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں۔ یہ حکومت پوری صورتحال کو بھانپتے ہوئے، دیکھتے ہوئے انہوں نے رات گئے عمران خان سے رابطہ کیا۔ عارف امین بھٹی صاحب سینئر صحافی نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں، یہ شارٹ سنیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ عارف امین بھٹی صاحب نے ایک اور خبر دی ہے کہ اہم شخصیت سے رابطہ کیا گیا، مدد مانگی گئی، مگر انہوں نے بھی حکومت کو چٹا انکار کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو سنیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں کہ حکومت اب رات کے اندھیرے میں 23 اور 24 کی نومبر کی درمیانی شب عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے، اگر آپ اپنی پرامن احتجاجی تحریک موومنٹ منسوخ کر دیں تو ہم آپ کو بنی گالہ بھیج سکتے ہیں اور آپ کے لوگوں کو بھی رہا کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے رات گئے اڈیالہ جیل میں، منت ترلا کیا گیا، پاؤں پکڑے گئے کہ خدارہ خان صاحب آپ اس کال کو واپس لے لیں، ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ اطلاعات ہیں کہ شہر اقتدار میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی وقت اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر ان سے مذاکرات کیے جائیں گے، ان کو ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اور وہیں پر عمران خان صاحب کو یہ بھی آفر کرائی گئی ہے کہ آپ کے تمام کارکنان، تمام رہنماؤں کو بھی آزاد کیا جائے گا، ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو آپ خدارہ اس کال کو کینسل کر دیں، معطل کر دیں۔ مگر عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کی کسی بھی باتوں میں نہیں آؤں گا، آپ کی کسی بھی آفر کو میں قبول نہیں کرتا۔ آپ اگر سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے آپ تمام جو کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، جو فوج کی تحویل میں ہیں، ان سب کو رہا کریں، اس کے بعد ہی آگے بات بڑھائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں 24 نومبر کی جو کال ہے، یعنی آج جو احتجاجی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو میں واپس نہیں لوں گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ مذاکرات کریں، مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عارف امین بھٹی صاحب نے ایک اور انکشاف کیا، ایک اور خبر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی حکومت نے رابطہ کیا ہے اور ان سے مدد مانگی ہے کہ آپ ہمیں ریسکیو کریں، آپ ہمیں اس عوامی سیلاب سے، عوامی سمندر سے بچائیں، ہمارے اقتدار کو بچانے میں مدد کریں۔ مگر علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے کیا جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عارف امین بھٹی صاحب نے یہ بڑی خبر دی ہے، یہ ذرا سنیں۔ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ KP ہیں، ان کے پاس حکومت نے پیغام بھیجا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے بھی تحریک کو نقصان پہنچایا تھا پچھلے ماہ۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو اب مذاکرات کے اختیارات ہی نہیں ہیں، اور یہ اختیارات صرف اڈیالہ جیل میں بند ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا حل صرف ایک شخص ہے، عمران خان، جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، جس پر تمام مقدمات عدت کیس ہو، صفر ختم، ختم۔
تو شاہ 9 اب سیاسی کیس جیل میں ہے اور بعد توڑ پھوڑ ہوئی اس کو درد کر دیا, اس کو مناؤ. جی تو علی امین گنڈاپور صاحب نے حکومت کو کہہ دیا ہے کہ میرے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے, میں مذاکرات کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں, مجھے عمران خان کا حکم ہے کہ آپ ڈی چوک پہنچیں تو میں نے ڈی چوک پہنچنا ہے, میرے پاس کوئی جو ہے طاقت نہیں ہے. اگر آپ نے اس عوامی سمندر کو روکنا ہے, اگر آپ نے اس عوامی انقلاب کو روکنا ہے تو پھر آپ کو اڈیالہ جیل کے باسی کے پاس جانا ہوگا, ان کا منت ترلا کرنا ہوگا, ان کو منانا ہوگا. تو ایک طرح سے حکومت کو ہر طرف سے مدد نہیں مل رہی ہے, کوئی ان کو ریسکیو کروانے نہیں آ رہا, کیونکہ آج کی جو کال ہے, جو عوامی سمندر ہے, اگر یہ ٹک جاتا ہے, ایک بڑی تعداد جو ہمیں ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ لاکھوں میں لوگ اسلام آباد کا رخ کرنے کو تیار ہیں, قافلے نکل چکے ہیں, بلوچستان کے 2 بڑے قافلے اس وقت جو ہے کے پی کے پہنچ چکے ہیں, اور بڑی تعداد بلوچستان کی عوام کی بڑی تعداد جو ہے موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھی تیار ہے, سندھ کا قافلہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی سربراہی میں وہ بھی نکل چکا ہے. تو حکومت چاروں طرف سے, یعنی ایسے سمجھیں کہ حکومت کو گھیر لیا گیا ہے, حکومت اس وقت عوام کے گھیرے میں ہے اور ان کا بچنا مشکل ہو گیا ہے. اگر کوئی انہونی ہو گئی, اگر کوئی معجزہ ہی جو ہے اس حکومت کو بچا لے. وہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس جو ظلم و ستم ڈھا رہی ہے, اس وقت تھانے بھر چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے, مزدوروں سے, کسانوں سے بھر دیے گئے. جو شخص سڑک پہ نکلتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, صرف کھانا پوری کی جا رہی ہے, صرف نمبر بنائے جا رہے ہیں. آج اسلام آباد کی سبزی منڈی میں جو پولیس نے جو ہے کارنامہ سر انجام دیا ہے, جو انہوں نے وحشت بربریت کی ہے, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ مزدور جو اپنا روزانہ کی بنیاد پر سبزی بیچ کر اپنا گھر چلاتے, آج ان کے جو ٹھیلے ہیں ان کو گرایا گیا, ان کی سبزیاں اٹھائی گئیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ حکومت یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے, پولیس جو ہے یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کارکنان ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں پنجاب سے, اسلام آباد سے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار تو کیا گیا ہے, ان کے گھروں پر چھاپے تو مارے گئے, مگر اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو یہ حکومت اور پولیس جو پھرتیاں دکھا رہی ہے, جو اپنے نمبر بنانے کی کوششیں کر رہی ہے, اس میں یہ مزید جو ہے نفرتوں کو جنم لے رہی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو پھر ایک وہ لوگ بھی جو باہر نہیں نکلنا چاہتے, یا ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, یا کسی سمجھوتے کی وجہ سے یا کسی ڈر خوف کی وجہ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے, تو وہ بھی نکلیں گے. اور پھر یہ حکومت ان کو کس طرح روک پائے گی؟ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اسلام آباد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پنڈی کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے, ان کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور یہ ایک آپ کے سامنے صورتحال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے اور پل پل کی جو خبر ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.